حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ہر قسم کے دور دیکھے. وہ دور بھی دیکھا جب حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال تجارت سے کاروبار کرتے تھے. پھر وہ دور بھی آیا جب حضور کو غاروں سے الفت ہو گئی. پھر کئی دن، یہاں تک کہ ایک مہینہ گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں غار ہرا میں خلوت قدوں میں چلے جاتے، دو لے جاتے، ستو لے جاتے، خشک غذا تھوڑی سی لے جاتے، 30 دن غار ہرا میں رہ کر عبادت کرتے رہتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ حضور نے فرمایا کہ جب اعلان نبوت اور بعثت کا دور قریب آتا گیا، مجھے شہر کی رونقوں کی بجائے غاروں اور جنگلوں کی غیر آباد علاقوں سے محبت بڑھتی چلی گئی. حضور کئی دنوں کے لیے مراقبے کی خاطر چلے جاتے، گویا اعتکاف کرتے غار ہرا میں جا کر، معتکف رہتے، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن، کبھی 30 دن، کبھی 40 دن، اور 40 دن تک کے لیے کسی ایک جگہ پر معتکف رہنا، عبادت میں بسر کرنا. یہ جو چلے کا تصور ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. 40 دن کسی ایک جگہ کو مختص کر کے عبادت کے لیے اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کے لیے کبھی کبھی مختص کر دینا، تو اس کی اسلام میں اجازت ہے. اس کو ترک دنیا نہیں کہتے. ترک دنیا تب ہے کہ دنیا کو مستقلاً چھوڑ دیا جائے، لیکن کبھی کبھی دنیا سے دامن بچا کر کچھ لمحے صرف اپنے محبوب حقیقی کے تعلق کے لیے اگر وقت کر دیے جائیں اور وہ 40 دنوں کی نوبت کو بھی پہنچ جائے تو یہ چلے کا تصور حضور کی سنت سے ثابت ہے. اور حضور کا یہی چلہ جاری تھا. جب 40 برس کی عمر کو پہنچے تو جبرائیل امین نبوت کے اعلان کا پیغام لے کر آئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا زمانہ پایا. حاضرین محترم، یہ وہ دور ہے جب حضور نبوت کا اعلان کرتے تو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت سب کچھ لوگوں کے سامنے تھا. بتوں سے بیزاری سامنے تھی، شرک سے بیزاری سامنے تھی، کفر کے نظام سے نفرت اور بیزاری سامنے تھی. آپ کے رشتہ دار یہ بو سونگ چکے تھے کہ عنقریب یہ شخص جوان ہو کر یا بڑا ہو کر کسی ایسے نظام کا دائی بننے والا ہے جو نظام کفر اور شرک پر مبنی سارے نظام کو تباہ و برباد کر دے گا. اس لیے جس طرح حضور کی نبوت کا دور قریب آ رہا تھا تو دشمنان اسلام کے دل دھڑکنے شروع ہو گئے اور مخالفت بھی بڑھنے لگی تھی. تاکہ وہ دن آیا جب حضور پر اللہ رب العزت کی طرف سے 17 رمضان المبارک کے دن غار ہرا میں اقرا باسم ربک الذی خلق کے الفاظ میں پہلی وحی نازل ہوئی. یار کو یار کا پہلا پیغام آیا. محبوب منتظر تھا. یہ چونکہ محبوب کے پیغام کی آمد کا دن قریب آ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ دل دھڑکتا تھا، ویرانوں سے محبت ہونے لگی تھی. اس لیے کہ جلوہ محبوب کا جو لطف ویرانوں اور خلوتوں میں آتا ہے وہ رونقوں اور جلوتوں میں کہاں آتا ہے. پردے اٹھنے کے قریب تھے، اس لیے شہروں کے ماحول کو چھوڑ کر کئی دن خلوتوں میں غاروں میں بسر ہوتے. کسی کو کیا خبر تھی کہ اب حضور اس عمر میں جا کر رونقوں سے کیوں بیزار ہوتے جا رہے ہیں، خلوتیں کیوں پسند ہیں، غاروں کے لمحے کیوں پسند ہیں. یہ تو صرف غار میں معتکف رہنے والا جانتا تھا یا وہ حسن کا پیکر جانتا تھا کہ یہ محبوب سے ہم کلام ہونے کی خاطر، محبوب اپنے محبوب کے جلوہ بے نقاب دیکھنے کی خاطر، محبوب اپنے محبوب کا پہلا پیغام پانے کی خاطر اس غار کو منتخب کیے ہوئے ہے جس غار میں محبوب کا پیغام آنے والا. وہ دن آ پہنچا جب حجابات مرتفع ہو گئے اور نور ازلی کا آفتاب افق سے چمکا اور پہلا پیغام الوہیت جبرائیل امین کی معرفت حضور کے قلب انور پر اتار دیا گیا. اب چونکہ 40 برس خالصتاً بشری زندگی میں بسر ہوئے تھے اور اس پیغام الوہیت کے نزول نے بشری زندگی کے عوارضات اور لوازمات کے تحت حضور پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی. حضور کا کانپنا، حضور کو پسینہ آنا، کچھ لمحے کے لیے گھبراہٹ کا ہونا، یہ اس لیے نہ تھا کہ حضور کو معلوم نہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا یا قلب انور اس بات کا اہل نہ تھا، نہیں، بلکہ صرف اس خاطر کہ پورے کے پورے جسمانی احوال
40 برس سے چکے بشری زندگی سے سازگار ہو گئے تھے. جس طرح ایک شخص روشنی میں رہتا ہو, اندھیرے میں بیٹھا ہو, روشنی کو جانتا ہے, روشنی میں دیکھتا ہے, سارا دن روشنی میں کام کرتا ہے, اور ایک شخص یکلخت اندھیرے میں بیٹھے بیٹھے کافی ساری روشنی اس کے سامنے آ جائے تو ایک لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھیں چندیانے لگتی. یہ کچھ لمحے کے لیے آنکھوں کا چندیانا اس بات کی دلیل کبھی نہیں ہوتا کہ اس کو روشنی کی خبر نہیں ہے. اس کی آنکھیں روشنی سے شناسا نہیں ہے, اس کی تو ساری زندگی روشنی میں بسر ہوتی ہے. لیکن جب طویل مدت تک اندھیرے کے ماحول میں آنکھیں رہ رہ کر اندھیرے سے آشنا ہو جاتی تو اچانک روشنی چمکتی ہے, تو یہ آنکھوں کی ایڈجسٹمنٹ میں ایک وقت لگتا ہے. آنکھیں جو ہے اس روشنی سے اپنے آپ کو ہم مزاج بنانے میں کچھ وقت لیتی ہیں, تو وہ یکلخت نئی روشنی کے چمکنے سے روشنی سے آشنا آنکھوں کو جو دشواری ہوتی ہے, بس وہی کیفیت حضور کی بشریت پہ طاری ہوئی. اس لیے کہ اس بشریت کو اس عالم نور اور عالم لاہوت سے جزون منقطع اپنے تعلق کو منقطع کیے 40 برس گزر گئے تھے. اس سے پہلے بصورت نور حضرت آدم سے حضرت آمنہ تک کئی ہزار سال حضور کی زندگی کا سفر عالم نور کا تھا, اور حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے حضور کی زندگی کا دور عالم ارواح کا تھا, اور عالم ارواح کی تخلیق سے پہلے کہیں حضور کی حقیقت کو عالم لاہوت میں رکھا گیا تھا, جس کا تصور بھی چشم انسانی کو نہیں ہو سکتا. تو پھر جس ہستی کی زندگی کا سفر اس وقت عالم لاہوت سے شروع ہوا ہو جب کسی مخلوق کی خلقت کا کبھی کوئی تصور نہ ہو, جب صرف اللہ ہو اور اس کے حبیب کا تخلیق کردہ نور ہو, اور پھر وہ عالم ارواح میں آئے, پھر وہ انبیاء اور رسول کی پشتوں میں آئے, پھر وہ حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے متولد ہو, اور 40 برس پھر بشری زندگی میں سازگار رہے. تو جب اس پر پیغام الوہیت منکشف ہوگا تو لمحہ بھر کے لیے اس بشریت پر ایک خاص کیفیت کا طاری ہونا یہ قدرتی اور منطقی امر ہے. اس لیے بشریت پر ایک کچھ کانٹی ایک کیفیت طاری ہوئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس حضور آئے, فرمایا زملونی دثرونی, اے خدیجہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں نے یہ کچھ دیکھا ہے. جسم پر کب کبھی طاری تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کمبلی لے کر, ایک کمبل لے کر, موٹی چادر لے کر حضور کو اڑا دی. جب حضور نے اپنی کیفیات بیان کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی نور نبوت کے حصول کی خاطر ہی تو حضور کو قبول کیا تھا. حضور کے اپنے زوجیت میں آئی تھی, وہ تو 15 برس سے اس دن کی منتظر تھی جس دن حضور کی نبوت کا اعلان ہو. بس حضور نے جب ان کیفیات کا ذکر کیا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بے ساختہ حضور کے جسد اقدس سے لپٹ گئی. قربان جائیں ان لمحوں کی لطافت پر جب حضور کی نبوت کا اعلان سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو اپنے ہاتھوں کے حالے میں لے لیا ہوگا, حضور کو لٹا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہمیشہ کرم ہی کرے گا, کیونکہ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں نے آپ کو یتیم پروری کرتا دیکھا ہے, بیوگان کی مدد کرتے دیکھا ہے, بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے دیکھا ہے, دکھیوں کے دکھوں کا مداوا بنتے دیکھا ہے. ہر ایک کے دکھ کا مداوا بننے والے کے ساتھ خدا کی ذات لطف و کرم کے سوا اور کوئی حال برقرار نہیں رہ سکتی. اعلان نبوت کے بعد حضور کی نبوی زندگی کا آغاز ہو گیا. ہر سمت سے مخالفتیں بڑھ گئیں. نبوت کے اعلان کے بعد وسائل معاش منقطع ہو گئے. اب جب اعلان نبوت کا فریضہ سونپ دیا گیا اور تبلیغ رسالت کا فریضہ سونپ دیا گیا تو اب سامان تجارت لے کر منڈیوں میں جانا حضور کے لیے عملاً ممکن نہ رہا. اس لیے اب ساری زندگی توحید اور رسالت کے پیغام کی تبلیغ پر صرف ہونے لگی. زندگی کا ایک ایک لمحہ محبوب کے پیغام کو کرۂ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے وقت ہو گیا. اب نہ ذاتی کاروبار کے لیے کوئی وقت بچا, نہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال تجارت کے فروغ کے لیے کوئی وقت بچا. اب تو صبح و شام ایک ہی دن ہے اور وہ توحید کے پیغام کو کرۂ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچانا. اس طرف مخالفتیں کھڑی ہو گئیں, مزاحمتیں کھڑی ہو گئیں,
یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جناب ابو طالب کے گھر سے حضور الگ گھر میں تو آباد ہوئے تھے، لیکن ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ وہ جو ان کی مالی مدد کا ایک کام حضور نبھاتے چلے آ رہے تھے اس کا کیا بنا۔ تو جب حضور علیحدہ ہوئے تو فرمایا چچا جان مجھے آپ کی مالی دشواریوں کا علم ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے مالی احوال میں ممت بننے کے لیے آپ کے بیٹے علی کو اپنی زیر کفالت لے لوں۔ حضرت ابو طالب کے گھر سے الگ ہوتے ہوئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے گھر لے لیا۔ تو یہ وہ خوش نصیب فرزند حضرت ابو طالب ہے، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے حضور کا، یہ وہ خوش نصیب فرد ہے عالم اسلام کا کہ پہلے دن سے جس کی پرورش آغوش مصطفیٰ میں ہوئی۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے آغوش میں پرورش پائی، تو حضرت علی کو ان کی کفالت کا بوجھ حضور نے اپنے ذمے لے لیا۔ اور حضرت علی کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا طالب، اس کی کفالت کا بوجھ حضور نے اپنے چچا عباس کو دے دیا۔ دو ہی بیٹے تھے، فرمایا چچا ابو طالب ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں، ایک چچا عباس لے لیتے ہیں، آپ پر تمام معاشی کفالتوں کا بوجھ اٹھ جائے۔ اب باہمی تعلق قائم رہا، ہر طرف سے مخالفتیں مزاحمتیں، سارا معاشرہ دشمن ہے، سارا ماحول دشمن ہے، پورا عالم کفر عالم شرک حضور کی مخالفت میں متحد ہو کر ایک چٹان بن گیا۔ اور اللہ کے سوا دنیا میں صرف دو ہستیاں ہیں جو ظاہراً حضور کی مدد کر رہی ہیں، وہ کون ہے؟ ایک حضور کی پیاری زوجہ رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ایک حضور کے چہیتے چچا جناب ابو طالب ہے۔ بس ان دو نفوس کے سوا معاشرہ عرب کا کوئی فرد حضور کے مشن کا حامی نہیں ہے، ظاہراً حضور کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر وہ خاتون ہے جن کو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے میرے آقا کا کلمہ پڑھنا نصیب ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب اعلان نبوت یا وحی کے نازل ہونے کی خبر بھی کسی کان کو نہ ہوئی تھی۔ غار ہرا میں وحی اتری، حضور نے پہلی خبر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دی، اور خبر سنتے ہی 15 سال سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی سیرت کو دیکھ تو پہلے ہی لیا تھا، وہ سمجھتی تھی کہ اگر نبوت کا کوئی اہل ہو سکتا ہے تو اسی سیرت کا مالک ہو سکتا ہے۔ بل یہ خبر سنی تو حضور کی نبوت پر ایمان لے آئی، اور اس کے بعد پھر سینہ سفر ہو گئی، اپنا مال و دولت اپنا سب کچھ حضور کے مشن اسلام پر خرچ کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال و دولت حضور کے مشن کی مدد پر صرف ہو رہا تھا، اور ادھر جناب ابو طالب کی قوت بازو، ان کا اثر رسوخ، اور وہ گھر سے باہر حضور کا دفاع فرما رہے تھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ حضور کے مشن کو مالی امداد فراہم فرما رہے تھے، تو ان کا مال و تجارت حضور کے مشن پر صرف ہونے لگا۔ یہی اتنی صحبتوں کے دور انہوں نے حضور کے ساتھ گزارے، وہ دور جب مخالفتیں تھیں، جب حضور کے مقدس خون کے پیاسے تھے، ہر سو حضور پر حملے ہو رہے تھے، جب معاشرتی مقاتلے ہو رہے تھے، اس وقت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کا ساتھ دے رہی تھی۔ تمام عرب کے قریشیوں نے، کافروں نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ بنو ہاشم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور رسالت کی تبلیغ سے باز نہیں آتا تو پھر سارا کا سارا عرب معاشرہ اور تمام قریش اس محمد اور اس کے خاندان کے ساتھ قطع تعلقات کر لیں۔ جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ پیارے بھتیجے، میں اکیلا آدمی ہوں، میری پشت پر بہت بوجھ پڑ چکا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس مخالفت کے بوجھ کو کم کر دیا جائے؟ حضور نے فرمایا چچا جان، اگر شرق سے غرب تک پوری دنیا میری مخالفت پر اتر آئے اور کوئی ایک شخص بھی میری دعوت پر میرا حامی اور ساتھی نہ رہے تو پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانے سے نہیں رک سکتا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، اگر اپنے مشن پر تیرا عزم اتنا پختہ ہے تو قسم ہے اس رب کی، تو اپنا کام کرتا چل، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تیری حفاظت پر صرف ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ اے ملک عرب کے واسیوں، تم جو چاہو کر لو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے مشن سے باز آ سکتے ہیں اور نہ میں ان سے تعلق توڑ سکتا ہوں۔ 3 سال کے لیے ایک گھاٹی میں حضور کو، حضور کی زوجہ حضرت ہدیۃ الکبریٰ کو، جناب ابو طالب کو، حضرت علی کو اور حضور کے سارے خاندان کو قید کر دیا گیا۔ 3 سال اس قید خانے میں، اس گھاٹی میں بسر کی۔ حضرت ہدیۃ الکبریٰ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، کچھ عمر کی زیادتی، کچھ ضعف اور کمزوری نے اس حالت تک پہنچا دیا کہ آپ کچھ تکلیف میں مبتلا ہوگی۔ 3 سال کی اس قید اور صعوبت کے بعد جب حضور کی عمر مبارک 47 برس کو پہنچی تھی تو حضور شیب ابی طالب میں قید کیے گئے۔ 50 برس کو عمر مبارک پہنچی تو آزادی ہوئی۔ 3 سال اس شیب میں گزارنے کے بعد جب باہر آئے تو اسی سال حضرت ہدیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی سال اس ظاہر دنیا میں حضور کے بچپن سے لے کر اب تک کے واحد کفیل جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 ساتھی جو پہلے دن سے حضور کے دفاع کے ساتھی تھے، ان کے انتقال پر حضور کو اتنا رنج اور اتنا دکھ ہوا کہ اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دے دیا کہ یہ سال میری زندگی کے غم کا سال ہے۔ اور جب حضرت ہدیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 65 برس کے قریب تھی۔ 11 رمضان المبارک کی تاریخ تھی اور 10 سن نبوت تھا جب حضرت ہدیۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔